ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اسکرین ایڈکشن پہ، اور اس میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے جو مہمان ہیں ہمیں دے رہے ہیں. لیکن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ معصوم بچے جن کے ہاتھ میں یہ ایک فتنے کی شکل میں آ چکا ہوا ہے، وہ اسکرینز کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں کہ اگر ان کو اسکرین دی جائے یا ان کو کھیلنے کے لیے کہا جائے تو اس میں سے وہ کس چیز کو چوز کریں گے، اور وہ ویسے بھی اسکرینز کے استعمال کو کیسے دیکھتے ہیں. بندہ فزیکلی فٹ رہتا ہے، اس لیے مجھے آئی پیڈ لیا. اس سے گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے. باہر جا کے کھیلوں گا. باہر کیونکہ ہم نہ ٹیبلٹ نہ آنکھیں نہ خراب نہیں ہوں گی، تو اس لیے آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، تو اس لیے ہم پارک میں کھیلتے. میں کمپیوٹر پہ گیم کھیلوں گا کیونکہ اس پہ زیادہ گیمز ہوتی ہیں. پارک کیونکہ جھولے لے سکتے ہیں. باہر جا کر میں فٹ بال، کیونکہ کمپیوٹر یا ایسے گیجٹس پر کھیلنے سے آپ کی آئیز میں اسٹرین پڑتا ہے یا دماغ پر. گیمز آن کمپیوٹر. آؤٹ ڈور، کیونکہ ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ہیلتھ بڑھ سکتی ہے. اور اگر کمپیوٹر پہ کھیلیں تو پھر آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، مائنڈ کے سیلز بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، تو اس لیے برا ہوتا ہے ہیلتھ. میں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کروں گی، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ ایکٹیو بھی زیادہ ہوں گے، اور مطلب کہ اوور آل جو ہے وہ مطلب کہ بہت اچھا ہوگا آپ کی ہیلتھ کے لیے. پارک میں اچھا تو لگتا ہے لیکن اس میں گیمز نہیں ہیں. میں ان سے ضد کرتا ہوں کہ مجھے دیں، کیونکہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن باہر بھی جانا اچھا لگتا ہے. اگر ماما نہیں الاؤ کرتی میں پاپا سے پوچھ لیتا ہوں. اگر مما لے لو تو ہم لے سکتے ہیں، اگر مما منع کرے تو ہم نہیں لے سکتے. ہاں جی، تھوڑا بہت تو رو لیتا ہوں. پتہ نہیں، ہو جاتا ہوں تھوڑا سا. sometimes I know the password and sometimes I don't. میں ان سے پہلے تھوڑا سا مانگتی ہوں، اگر واقعی میں نہ مانی ہوں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں. میں اتنی ایڈکٹیڈ تو نہیں ہوں، تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اگر مطلب کہ تھوڑا سا ہی کھیلا ہوتا ہے ہر دن، تو اگر نہ ملے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ضد کرتا. جی، آپ نے دیکھا مہجبین کے بچے جو ہیں کتنے معصوم انداز میں بتا رہے ہیں کہ ان کو صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں کہ آنکھوں پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب مائیں ان کو روکتی ہیں اور کہتی ہیں تو وہ بھی ڈفرینٹ رسپانسز ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات سوال اٹھتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت بچوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ اگر ہمیں چوائس دی جائے گی کہ ہم اسکرین پہ کچھ کھیلیں اور ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کریں تو وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی چوز کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ماؤں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی، اسکرین بند کروا دی اور اس کے بعد وہ جو ہے نا کوئی سر درد کی دوائی کھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا تو انہوں نے دماغ خراب کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کو ایکٹیویٹیز کیا دوں. اگر آپ کچھ ایکٹیویٹیز فزیکل بتانا چاہیں کہ ایسے موقع پہ مائیں اپنے بچوں کو کیا دے سکتی ہیں. ضرور کمل، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے خلا نہیں چھوڑنا نا، گیپ نہیں چھوڑنا، تو ہم نے اس کو آلٹرنیٹ دینا ہے. یہ اگر ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تو اس کو آلٹرنیٹ دینا ہے. اس میں ہم بہت سارے اتنے زیادہ گیمز ہیں کہ میں اس وقت پورے نام نہیں لے سکتی. جیسے بچوں کے لیے فٹ بال ہے، کرکٹ کھیلتے تھے میرے اپنے بچے، صبح 4 بجے جا کے کرکٹ کا میچ گرمی میں کھیلتے تھے. والی بال ہے، یہ تو بڑے بڑے کھیل ہیں جو آپ باہر جا کے کھیلیں. اس کے علاوہ گھر میں چھوٹے بچے ہم جب تھے برف پانی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی، پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہیں، گھر میں اچھل کود ہو رہی ہے، ایون اسکپنگ کتنی لڑکیاں بچے ہم کرتے تھے. تو یہ تو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بورڈ گیمز بہت ہیں، پزلز ہم بنا سکتے ہیں. اخبار میں ہر روز ایک سڈوکو آتی ہے، ہم بچپن سے وہ لفظ بناتے تھے، کیسے یوں کر کے لفظ. اسکریبل ہے آپ کے پاس، برین گیمز ہیں، برین گیمز بہت ساری ہیں، اور یہ مدرس کے ٹپس پہ ہونی چاہیے. اور جہاں پہ آپ کا اسکرین رکھا ہے نا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ گیمز بھی رکھنی ہے تاکہ بچوں کو دور سے دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ. بالکل. اور بچوں کی جیسے ریڈنگ کی ہیبٹ کم ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بچوں کی فیوریٹ بکس بھی آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک بات، تاکہ بچوں کے پاس چوائسیز ہوں. صحیح بات ہے. آمنہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ، کیونکہ اب یہ نیسیسٹی جو اسکرینز کی ہے ہماری ایجوکیشن کے لیے بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہم ایسے ممالک کو بھی جانتے ہیں جہاں پہ پیپر کا استعمال ختم ہو چکا ہوا ہے، بچوں کو ہوم ورکس بھی جو ہیں وہ آن لائن ملتے ہیں، سافٹ کاپی آتی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جن میں ADHD ہے، ایگریشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اور یہ سارے فیکٹرز کے ساتھ. تو آپ کیا بتائیں گی کہ تعلیم کے اندر ہم اس کا کیسے بیلنس اسٹرائک کریں، اور اگر آلریڈی بچوں کو یہ ایشوز موجود ہیں تو کیا وہ زیادہ فجٹ نہیں کرنا شروع کر دیں گے؟ اس میں
اگر ہم کچھ ایسے پلیٹ فارمس کو دیکھیں، جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گی، اسٹیو جابس ایک بہت بڑا نام ہے، ایپل کمپنی کے جو ایک ڈیزائن اور اسمارٹ فونس میں جو ریولیوشن ہے اس کے پیچھے ان کا نام ہے. ان سے آئی پیڈ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے بچے آئی پیڈ کو سے کس طرح بینیفٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے آئی پیڈ یوز نہیں کرتے بہت لیٹ سٹیج تک. اور اگر آپ یہ بہت جو کمپنیز ہیں، جو لیڈنگ ٹیک کمپنیز ہیں، ان کے بچوں کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ ایسے اسکولز میں جاتے ہیں جو بہت دیر تک ٹیکنالوجی سے دور رکھتے ہیں. یعنی آج کے دور میں بھی ایسے اسکول موجود ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں کئی دفعہ پلے گروپ میں اور چھوٹی کلاسز میں بھی بچوں کو زیادہ ایکسپوجر دے دیا جاتا ہے. تو ایون ویسٹ میں بھی یہ ایک ڈبیٹ ہے، یعنی کچھ اسکولز ٹیکنالوجی کی ریس میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کو کویسچن کیا جا رہا ہے، اس کے بینیفٹ کو کویسچن کیا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن وہ ٹائمنگ کو کویسچن کریں کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم کس اسٹیج پہ. تو اس میں ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ ارلی اسٹیجز میں ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ انگیج کریں گے، نیچرل لائف لائک انٹریکشنز میں ان کو، یعنی ریئل ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن، ریئل آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکشن، جب ان کا برین ان چیزوں کے ساتھ اکسٹم ہو جائے، وہ یوز ٹو ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اگر ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جائے یا سلیکٹیو ٹیکنالوجی. یعنی اچھا، اس میں کمیونٹی کا کیا رول ہے، اس کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گی؟ جی، کمیونٹی ہیلپ کرتی ہے کلچر کریٹ کرنے میں. کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن میں ہم سب پڑھتے ہیں اور کمیونٹی اس کمپٹیشن میں ایک رول پلے کرتی ہے. اگر کمیونٹی کا پریشر ہوگا کہ یہ کرنا ہے تو لوگ پریشر میں آ کے وہ چیز کریں گے اس انالیسس کے بغیر کہ کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ گلوبل کمیونٹی کا ایک چیلنج ہے. یعنی اس وقت آئی فون کے میکرز اور بہت سارے کمپنیز جنہوں نے خود ان پروڈکٹس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ اس بات کو کویسچن کرنے لگے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کو ہم نے امیجن نہیں کیا تھا. یعنی بینیفٹ تو آیا ہی ہے، لیکن جو ہارم آیا ہے، اور یہاں تک کہ آخری ایڈوائس آپ بتائیں کہ ماؤں کو آپ کیا دیں گی کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک ان کا بچہ 5 سال ہے، ایک 10 سال ہے، ایک 15 سال ہے، کہ ان کا اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ ٹینز کی ایج تک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا چھوٹا اور 2 سال سے نیچے 0. پیسو تو ہوگا ہی، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایکٹیو ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ان کے ہاتھوں میں ڈیوائسز، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 1 ounce آف جو جیسے پریونشن از بیٹر دین کیور والی بات ہے، کہ جتنی زیادہ آپ ارلی اسٹیج پہ اس کو کم رکھیں گے، یعنی جتنا ان کا ایکسپوجر چھوٹی ایج میں زیادہ ہوگا، اتنا ایڈکشن کا جو چانس ہے وہ بڑھتا جائے گا. لیٹ سٹیجز میں اگر ایڈکشن ڈیولپ بھی ہوتی ہے تو وہ کیور کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، جزاک اللہ خیرن. ناظرین، ہم جو یہ بات کر رہے تھے آج، یہ ایک ایسے ہم دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں اگر کسی کا فون اس کے ہاتھ سے گرتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا. لیکن وہی لوگ اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو کوئی مشکل میں ہیں، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی مووی بنا کر سوشل میڈیا پہ تو شیئر کرتے ہیں اور بہت فخر سے بتاتے ہیں آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ریلیز دس نیوز. لیکن یہ انسینسٹیوٹی ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم نے ان کلچرز کو واپس لانا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا ہم صحیح استعمال بھی کریں اور اپنے پیاروں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کی بات سنیں، اور اپنی آنکھوں کو ان جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور جہاں سے ہم اس کو راضی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.